बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कराची से अपडेट करते चले, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस और जुलूस बरामद किए गए और शहदाए करबला से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया गया। कराची में काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक नश्तर पार्क से हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह तक कंटेनर लगाकर जुलूस के मरकजी रास्ते और दुकानें सील कर दी गईं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई थी, जबकि शहर क़ायद में निजी और सरकारी तालीमी इदारे भी बंद रहे। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जुलूस में शिरकत के लिए पैदल चलकर नश्तर पार्क की तरफ भी रवाना हुए। पिंडादन खान से मज़ीद अपडेट करते चले, तहसील पिंडादन खान में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए थे, जबकि पूरा दिन मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मुंतज़िर मेहदी से। जी मुंतज़िर मेहदी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। तहसील पिंडादन खान बर में चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पिंडादन खान का मरकजी जुलूस महल्ला जाफरिया से शुरू होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला में इख्तिताम पजीर हुआ। इसी तरह खिवड़ा का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मोहब्बत शाह बुखारी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पंजाब पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स और दीगर इदारों की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मौजूद थे। इसके अलावा वापटा म्यूनसिपल कमेटी, महकमा सेहत, ट्रैफिक पुलिस और 1122 के एहलकार जुलूस के हमरा अपने फराइज अंजाम देते रहे हैं। नारोवाल से मज़ीद अपडेट करते चले, नारोवाल में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ोहरा से बरामद हुआ। चहलम के मौका पर मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ोहरा में मजालिस इज़्ज़ा का भी इनेकाद किया गया, जिससे इलामा मोहम्मद रज़ी ऑफ कराची ने खिताब किया। ज़ात अहले बैत ने करबला में 72 शहीदों और ख़ानदान इमाम मज़लूम पर होने वाले वाक़यात पर भी अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज ने कहा कि इज़्ज़त-ए-माब डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ की क़यादत में रेस्क्यू 1122 नारोवाल के जवानों ने ज़िला भर में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े इज्तिमात पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में आवाम को मुकम्मल रिलीफ फ्राहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 के अमले के साथ साथ रेस्क्यू 1122 के तरबियत याफ्ता रेस्क्यू स्काउट्स ने भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जिला भर में तमाम एमरजेंसी व्हीकल्स और मोटर बाइक्स, एम्बुलेंसेस के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर रेस्क्यू पोस्टें भी कायम की गई थी, ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। खानपुर से मज़ीद अपडेट करते चले, खानपुर में रेस्क्यू 1122 ने चहलम के जुलूसों के दौरान 60 अफराद को रेस्क्यू किया। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 कानपुर ने चहलम के जुलूसों के दौरान 60 अफराद को रेस्क्यू किया, जिनमें से 59 अफराद को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई और एक शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शिफ्ट किया गया। चहलम के हवाले से खानपुर में बड़े जुलूस मरकजी इमाम बारगाह दरबार हुसैन, आस्ताना यार शाह, आस्ताना ठठारा में निकाले गए। रेस्क्यू 1122 ने इन जुलूसों के साथ 16 रेस्क्यूअर्स पर भी मुश्तमिल 6 टीमें तैनात की और 2 एम्बुलेंसेज और 4 रेस्क्यू पोस्ट भी जुलूसों के साथ साथ ही, ताकि नाखुशगवार वाक़यात की सूरत में फ़ौरन तिब्बी इब्तदाई इमदाद फ्राहम की जा सके। खुशाब से अपडेट करते चले, MP खुशाब साजदा आहिर की सियाहत के आलमी दिन के मौका पर हरम मीनार लाहौर तकरीब शिरकत। PTI हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौका पर साजदा आहिर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर निगरानी सियाहती मकामात पर खुसूसी तौर पर भी काम जारी किए जा चुके हैं।
مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کے سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا کی وادی سون آمد، جہاں پر ان کے دوستوں اور وادی سون پریس کلب نوشہرہ کے صدر ملک احمد سعید آباد نے وادی سون میں ملک آصف کا استقبال کیا اور جھیل کنارے کھبے کی ہوٹل پر ملک آصف کے احساس میں پرتکلف عشائیہ دیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری وادی سون پریس کلب اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے۔ ہمارے نمائندہ محمد شکیل آفریدی کی رپورٹ کے مطابق جہاں سنی تحریک خانپور کے زیر اہتمام ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ربیع الاول شریف کے اہم امور پر گفتگو کی گئی اور سنی تحریک کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اس سال انشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ سنی تحریک 11 ربیع الاول کو پرزور ریلی نکالی جائے گی اور مساجد، مدارس اور عمارات کو خوبصورت لائٹنگ کے ساتھ سجایا جائے گا۔ ربیع الاول کی 1 سے 30 تک ہر روز محفل سما بھی سجائی جائے گی۔ اس موقع پر تحصیل جنرل سیکرٹری سنی تحریک خانپور علامہ محمد جاوید اور تحصیل صدر علامہ محمد عامر قاضی اور علماء بورڈ کے صدر علامہ شکیل احمد سعیدی، یونٹ ماڑی اللہ بچایا کے صدر علامہ محمد نوید مہروی بھی موجود تھے۔ صحبت پور سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں۔ صحبت پور میں حالیہ چند دن سے چتن پٹی ٹو صحبت پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ لاکھوں روپے سے بننے والا روڈ صحبت پور کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ عوام کے ٹیکس سے بننے والا روڈ ابھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور کرپشن کی نظر ہو گیا۔ عوام نے کہا کہ صحبت پور میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں میں کرپشن ہو رہی ہے، جس کا نقصان صرف اور صرف عوام کو ہے، جو کہ اس کے مہنگائی کے دور میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام ہی دے رہی ہے۔ عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک اور قوم سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے وزیر داخلہ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان اور ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس کلب خانپور انجمن صحافیاں، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ونگ سال 2021 سے 22 کے انتخابات مکمل کر لیے گئے۔ سمیع الحق بھٹا چیئرمین پریس کلب، جام فیاض لاٹ صدر، میاں اختر شیراز جنرل سیکرٹری منتخب اور صحافی برادری اور تاثروں اور شہریوں نے اس موقع پر مبارکباد بھی پیش کی۔ چمبڑ کے نزدیکی گاؤں کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کی بلڈنگ ناکارہ ہو گئی۔ چھوٹے معصوم بچے تیز دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ ٹیچر نور محمد بغاری اور سابق UC چیئرمین لیاقت کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ 1932 میں اس گورنمنٹ پرائمری اسکول ونگیو ہٹا کی بلڈنگ تعمیر ہوئی اور اسکول کی بلڈنگ 10 سال سے ناکارہ ہو گئی ہے۔ ہم نے کافی مرتبہ DC ٹنڈولا ہیار کو ورکس اینڈ ڈپارٹمنٹ کی درخواستیں دی، مگر افسوس ابھی تک کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس گاؤں کی بڑی آبادی بھی یہی ہے اور ایک واحد گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے جس کی بلڈنگ بالکل ناکام ہو چکی ہے، ناکارہ ہو چکی ہے۔ مزید کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ سندھ اور تعلیم کے وزیر سے اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کی بلڈنگ تعمیر کی جائے اور بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے، جہاں پر ریسکیو 1112 کے اہلکاروں کی فزیکل فٹنس چیک کرنے کے لیے 1 میل دوڑ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1 میل دوڑ اور فزیکل ایکسرسائز بھی شامل تھی۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد عمران ساجد کے مطابق اس قسم کی سرگرمیوں سے ریسکیور ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رہیں گے اور دوران ایمرجنسی بہتر انداز سے کام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ریسکیو آفس میں جنرل دربار کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں روزمرہ ڈیوٹی کے دوران درپیش مسائل اور ان کے حل اور ریسکیورز کی فلاح و بہبود سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بھان سعید آباد میں میمن برادری کے لوگوں کا باعث خادم میمن کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خادم میمن بجلی چوری میں ملوث ہے اور اس کا میٹر بوگس ہے، جس کی شکایت ہم نے واپڈا کو کی، لیکن ہمارے خلاف ہی بھتہ خوری کے الزامات لگا کر ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ واپڈا کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، جس کے لیے ہم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ محکمہ ٹریفک پولیس ایجوکیشن ونگ ناروال اور ایچلیس ہونڈا لمیٹڈ کے زیر اہتمام شہریوں میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے ایک آگاہی کیمپ لگایا گیا۔
ناروال سے ہمارے نمائندے علی عثمان کی رپورٹ کے مطابق ٹی ایس پی ٹریفک میڈم زہتا پروین کے علاوہ ایٹلس ہونڈا کے سیفٹی مینیجر محمد حسنین، امیر حمزہ اشرف، انچارج ٹریفک ایجوکیشن ونگ تحمید احمد اور دیگر افسران سمیت میڈیا کے نمائندگان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ٹی ایس پی ٹریفک زہتا پروین نے کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو کہ صرف انسان کو ایک بار ہی میسر آتی ہے، لہٰذا ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری پر عمل درآمد ہو کر ہی اپنی قیمتی زندگی کو ہم محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ایس پی ٹریفک نے کہا کہ ہیلمٹ، میرر، بیک ویو کا استعمال ضرور کریں تاکہ روڈز پر حادثات سے بچا جا سکے۔ مزید کہا کہ اسی طرح اسموک کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، لہٰذا اس حوالے سے شہری اپنی گاڑیوں کی مرمت پر وقت کروائیں تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اور ناروال میں ڈپٹی کمشنر نبیلہ عرفان کی زیر صدارت وزیر اعظم پاکستان سٹیزن پورٹل کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں فوکل پرسن ایس این اے علی شیر کے علاوہ تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نبیلہ عرفان نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان سٹیزن پورٹل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر عوام الناس کی مختلف محکموں کے خلاف شکایات کو جلد از جلد نمٹایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں متاثرہ افراد کی شکایات کی بروقت داد رسی اور انصاف کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کی کہ وہ سٹیزن پورٹل پر آنے والی شکایات کو فوری طور پر نمٹائیں۔ اجلاس میں فوکل پرسن نے ڈپٹی کمشنر نبیلہ عرفان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان سٹیزن پورٹل پر اب تک 10,342 شکایات درج ہوئی ہیں، جن میں سے 10,074 شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے اور باقی شکایات انڈر پروسیس ہیں، اور ہمارا ڈپٹی کمشنر آفس ناروال ڈویژن بھر میں 49% کے سر فہرست ہے۔ فوکل پرسن نے مزید بتایا کہ ماہ دسمبر کے دوران تمام سٹیزن پورٹل پر حل ہونے والی شکایات کا آڈٹ بھی کیا جائے گا، لہٰذا تمام محکمہ جات نیک نیتی کے ساتھ شکایات کا حل کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔